کہ میاں حیات کلور والا وہ گر گیا ہے آگ میں، تو اندر حضور ثالث غریب نواز تشریف فرماتے، ان تک آواز گئی تو آپ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، یہ میرا حیات ہے، اس کو قیامت کی آگ نہیں جلائے گی، یہ تو سیال شریف کی میں یہ عرض کر رہا ہوں، تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، یا علی، لجپال لجپال، پیر سیال پیر سیال، سیال پیر سیال، لجپال لجپال۔ میں یہ عرض کر رہا تھا ثانی غریب نواز آپ اونٹنی پر سفر فرمایا کرتے تھے، یہ ساربانہ مہربانہ یہ منقبت آپ کے لیے لکھی گئی، آپ اونٹنی پر سفر فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں تحصیل عیسیٰ خیل، میں تحصیل عیسیٰ خیل کا ہوں، اس کے اندر ایک چھوٹا سا قصبہ ہے کلور شریف کا میں اصل رہائشی ہوں، وہاں آستانہ عالیہ ٹبہ شریف ہے، وہاں خواجہ معظم الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ حضور پیر سیال کی اولاد میں سے وہاں پر جلوہ گر ہوئے، اور ان کے جانے کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت ثانی غریب نواز وہاں تشریف لے گئے، نواب عیسیٰ خیل کے تھے، وہاں قوانین آپ کے مرید تھے، اور یہ حضور پیر پٹھان غریب نواز کے بھی مرید تھے، تو آپ اسی راستے سے توسا شریف کی سرزمین پر جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو وہاں ہمارے اس ٹبہ شریف جو ٹبہ ہے، وہ جو آستان بنا ہوا ہے، وہاں حضرت ثانی غریب نواز نے قیام فرمایا، وہاں قیام فرمایا، اور قیام فرمایا تو ایک بیری کا درخت تھا، اس کے نیچے آپ سائے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ دور سے ایک بندہ دوڑتا ہوا ہے، ہندوؤں کا زمانہ تھا، مسلمان بھی بڑے عجیب قسم کے تھے اس وقت، ابھی جو اتنی علم کی بات تو کوئی تھی نہیں، تو ایک آدمی دوڑتا ہوا ہے، اس نے کہا حضور اس بیر کے نیچے او مسافر نہ بیٹھ، اس بیر کے اوپر جن ہیں اور بندے کو یہ پلٹ دیتے ہیں، اور باقی کئی بندوں کو اس نے پلٹا، تو حضرت ثانی غریب نواز آپ نے ثانی لسانی اشرف الاولیاء حضرت خواجہ محمد سیالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا اچھا یہ جن اتنے طاقتور ہیں، آپ کے ہاتھ میں وہ کھنڈی ہوتی ہے نا، کھنڈی اٹھاتے ہیں بزرگ، کھنڈی تھی آپ کے ہاتھ میں، آپ نے یوں بیری کی طرف، آج بھی وہ بیری کا درخت موجود ہے، اگر کوئی بے اولاد ہو اس بیری کے پتے لے کر پی لے، اللہ تعالیٰ اسے صاحب اولاد کر دیتا ہے۔ میں یہ کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی تاریخ میں چھپی ہوئی بات ہے، آن دا ریکارڈ بات ہے، آپ نے وہ اپنی کھنڈی ایسے بیری کے اوپر کی اور بیری کی طرف کر کے فرمایا آج تیرے سائے میں محمدین آ کے بیٹھا ہے، آج کے بعد تیرے اوپر اگر جنات آ گئے یا میرے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچی تو میں تمہیں جڑ سے ختم کر ڈالوں گا، خدا کی قسم آج تک اس بیری کے پتے ساری کائنات کے لیے شفا کا پیغام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ آپ کی اونٹنی اس بیری کے ساتھ پہ بندی تھی، اور کافی دیر تک آپ وہاں تشریف فرما ہوئے، اور آپ کی وساطت سے، آپ کے وسیلہ سے اس جگہ کا نام ٹبہ شریف بنا، اور آج بھی وہاں پر حضرت خواجہ محمد جمال الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سگے چچا کے بیٹے حضرت خواجہ محمد جمال الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں مزار ہے۔ تو میرے بھائی گزارش یہ ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں، ہم جن کے مرید ہیں نا، ہم لاوارث نہیں ہیں، ہم لاوارث نہیں ہیں، ہم لاوارث نہیں ہیں، ہم تو ان کے غلام ہیں جو پیر گر ہیں، پیر نہیں ہیں، پیر گر ہیں، جو اپنے مریدوں کی پر نظر رکھتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے شیخ کے فرمان پر، مجھے بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، ادب کی بات کر رہا ہوں، حضور شیخ الاسلام غریب نواز نے بڑی عرصہ جہاد فرمایا، حضرت تشریف فرما ہے، بڑا عرصہ اہل تشیع کے خلاف جہاد فرمایا، بڑا جہاد فرمایا، امام بارگاہ بننے لگی تو آپ نے اس کو روکا، اور اس کے خلاف، اس کے اندر میرے سگے چچا حضرت علامہ مولانا بدر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ اس جہاد کے اندر شامل تھے، اور آپ نے ان کو بندوق دی حضور شیخ الاسلام نے کہ بدر الدین تو نے اگلے مورچے پہ ہونا ہے اور میری حفاظت تو نے کرنی ہے۔ تو حضور شیخ الاسلام خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے، حضور خواجہ شیخ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی جہاد فرماتے رہے، لیکن نہنگ کا ایک سید تھا، شیعہ تھا، ادب کی میں بات عرض کر رہا ہوں، ایک شیعہ تھا اور پکا شیعہ تھا سید تھا، شیعہ تھا،
शाह था, सैयद था, इसमें कोई शक नहीं है। आप दोपहर के वक्त सरगोदा तशरीफ ले जा रहे थे, तो आप साहिवाल से थोड़ा सा पहले एक पुली आती है, उस पुली के ऊपर गाड़ी खड़ी हुई थी। आपने गाड़ी पहचान ली कि उस शाह की है, सैयद की है, शिया था। आप रुके, अपनी गाड़ी रोकी और पूछा, शाह जी क्या होया? उसने कहा गाड़ी खराब हो गई है। कहने लगे हुजूर शेखुल इस्लाम अपने ड्राइवर से फरमाया गाड़ी साइड पे लगा। गाड़ी साइड पे लगाई, आप उतर गए। आप दरख्त के नीचे बैठकर फरमाया तू जल्दी कर, शाह साहब को घर छोड़ा। उस मुरीद ड्राइवर ने कहा हुजूर ये शिया है। आपने फरमाया इसको छोड़। शाह साहब ने, सैयद ने कहा हुजूर आप जाएं, मेरी गाड़ी खराब है। आपने फरमाया गाड़ी छोड़ दो शाह जी, धूप में शामों को खड़ा नहीं होना पड़ता, ये कमरुद्दीन है, इसलिए आप इसकी गाड़ी पे बैठकर घर तशरीफ ले जाएं, गाड़ी आप पे आ जाएगी। आपको बात समझ आई कि नहीं आई? हम वो अदब वाले लोग हैं, हम वो अदब वाले लोग हैं। हमारे यहाँ अदब है, हमारे यहाँ बदतमीजी नहीं है। हम कहीं किसी को देखकर नारे नहीं लगाते। हम वो लोग हैं जो हर जगह पे अदब का पैगाम पहुँचाते हैं। हमारी गर्दन झुकी हुई है। ये देखें पट्टा गले में इसीलिए डाला हुआ है। ये पट्टा इस गले में इसलिए डालते हैं कि ये साइयों का डाला हुआ है। इस पट्टे को डालकर इसका मतलब ये है कि गर्दन झुकी हुई है। हम तो ज़र ख़रीद है, हमारी क्या औकात क्या हैसियत है। इसलिए मेरे भाई जो बात मैं कह चुका मेरे ख्याल में पहुंच गई है। भाई मेरे ख्याल में सब तक ये मेरी बात पहुंच गई है। किसी की बात नहीं सुननी, साडा शेख ही साडा शेख। लजपाल पीर लजपाल सियाल पीर सियाल पीर सियाल लजपाल लजपाल पीर सियाल